عزیز دوستو، وہ لوگ بڑے خوش نصیب خوشبخت قرار پائے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے فیض پایا اور پھر آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمکے۔ اگرچہ تمام صحابہ کی عظمتیں، تمام کی بلندیاں اور تمام کی رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک صحابی کا بھی مرتبہ و کمال بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلفائے راشدین جن کو چار یار کے نام سے بھی امت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا کیا کہنا۔ ہم نے اپنے زمانے میں بڑے لوگوں کے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کا شہانہ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا دیکھا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بڑے انفرادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عوام جن ملکوں میں ایسے حکمران ہوتے ہیں، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹھاٹ باٹ والے بادشاہ سے ہم کبھی ملاقات بھی کریں گے۔ تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی کہ میں جاؤں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے یا کسی وفاقی وزیر سے بھی میں ملاقات کر سکوں۔ ہمارے ہاں اس کو عام آدمی بالکل محال سمجھتا ہے، بلکہ جس شعبے کا کوئی وزیر ہوتا ہے اس سے متعلقہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بڑا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، لیکن اس وقت کو آپ سوچئے جب کیسر و کسریٰ حکمران تھے اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرأت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو، یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں تو ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ان کی دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھی۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار والا ماحول اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشا طاری ہو گیا۔ تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کے۔ بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی، حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا کہ جس میں کسی شخص کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو، عام آدمی یہ سمجھے کہ میری رسائی بڑی آسان ہو گئی اور میرے لیے یہ معاملہ بڑا قریب ہو گیا۔ خلفائے راشدین نے اس خوبصورتی سے اس نظم کو چلایا ہے، اس حسن کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے۔ انصاف لوگوں کو لوگوں کی دہلیز پہ ملتا، بادشاہ سلامت جن کو لوگ بادشاہ سلامت اپنے دور میں سمجھتے تھے، پھر وہی سلطنت وہ روپ اختیار کر گئی کہ پانچوں وقت خلیفۃ المسلمین مسجد میں حاضر ہے، نماز کے بعد اپنی بات ان سے کی جاتی ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ذرا اس کو سوچئے تو صحیح کہ آپ جائیں، چلے کسی شہر میں بھی دارالحکومت ہو، لیکن آپ پہنچ جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے دی، یہ تو وہ آدمی کام کرے گا جو سامنے بیٹھے گا۔ آپ لوگ چھوڑ دیں، اسٹیج والے نا موبائل چلائیں، اللہ جزا دے۔ آپ تو بات سنیں نا بھیا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔
ساری قوم کو صحافی تو نہیں نا بنانا ہے کہ سارے موبائل ہی چلائیں، باقی بھی کئی کام کرنے والے وہ بھی کرنے. آپ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی آپ اس تصور کو سوچئے کہ آپ چلے گئے دارالحکومت میں اور آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں صرف نماز پڑھنی ہے اور نماز پر آپ کی امیر سے ملاقات ہو جائے گی. ایک ایسا آسان کام ہے کسی بھی قوم کے لیے، یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز ادا کریں گے، ملاقات ہو جائے گی. اور اس طرح کی بھی کیفیات ہوئی کہ شاہ روم نے ایک شخص کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں. اس نے آ کر کے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو کہا مسجد میں ہوں گے. کہا نہیں ان کا محل. کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا. آج کے مسلمانوں کے آپ محلات دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رنگ کیا ہے اور لوگ کس رستے پہ چل پڑے. کہا مسجد میں ملاقات ہو جائے گی. وہ مسجد میں گئے تو جان کر کے پوچھا مجھے امیر سے ملنا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ یہیں تھے، یہ باہر نکلے ہوں گے. تو کہتے میں باہر نکلا تو ایک اور صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے باغ میں تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کہتے میں حیران ہو گیا. دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ صوبائی ممبر بھی سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ نہیں ملتا. کہتے فلاں صاحب جا رہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے پروٹوکول جا رہا ہے. اچھا بھائی آپ پہلے گزر جائیں، چونکہ آپ خادم جو ہوئے قوم کے، خادموں کو پہلے ہی گزرنا چاہیے. جو مخدوم ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں بیچارے پیچھے پیچھے لائنوں. تو امیر المومنین باغ میں، اور باغ میں بھی ایک درخت کے سائے میں مٹی کی اینٹ کا سرانہ بنائے جناب عمر آرام فرمائے. تو وہ شخص کہتے ہیں جناب عمر کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تڑپ گیا. میں نے کہا انصاف کر کے سوئے ہو نا، تو یہاں بھی ٹھنڈی نیند سو رہے ہو، آرام کی نیند سو رہے ہو. خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے تصور کو سمجھیے. یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکساں ڈھالا ہے، اپنے اندر انقلاب برپا کیا ہے. ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، وہ وراء الورا ہیں. لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے. یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے. اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی. اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں. یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا، بازار کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں. جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے. اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی. میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں. اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں. یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز. عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے. امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے. اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے. وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت. پتہ کیا ہے، ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے. صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر. یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی. اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے. یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں. آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے. چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوں گے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں فلانی دوائی کھا دی تھی،
اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ وہ اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں میں لے آیا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا، یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے ہیں، معیار کیا ہے؟ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر نے بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یار۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین آپ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے، اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لے۔ اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی، پیوند کا بھی پتا ہے کہ نہیں، کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھی کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا، ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے، تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ، کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے، خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا، لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے، اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ 25-25 ہزار دینار، 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے باندھ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں، تو ایک صحابی بولے کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے،
اور اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. بات بتائیں نا, کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے, یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا. آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا. ایک صحابی بولے اور کہنے لگے, میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے. کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے. یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا, سمجھنے کا اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا. بھائیو یاد رکھنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو کرتا لے لیں گے. حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا, فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں, کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے, بات بھی ٹھیک ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے, پر میں نے کہنا کوئی نہیں. ہاں جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں. اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے. کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا, ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو, وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ, پیغام دیا, جناب عمر دوڑے ہوئے آئے. کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے, بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی, لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے. کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے, اس میں برکت ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. ہر جگہ دلیل نہیں, ہر جگہ ابحاث نہیں. حضرت عمر فوراً حاضر, اماں جی حکم ہو. امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا, تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا, لیکن ایک بات عرض کر لوں. کہا کہیے. تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں میں ہوں نا, میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا. میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے, ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے, ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا. بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی, اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے, اسی سادگی سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی, اٹل بات کرنا, اصول پسندی پہ قائم ہونا, اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا, اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا, ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے, لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے تھے. اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا, عاجزی سے گزارا. میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے, جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں, تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے. لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں.